بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آیت نمبر 235 سے 244 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 235: اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، تم اشارتاً ان عورتوں سے جو بیوہ ہو گئی ہیں اور عدت میں ہیں نکاح کی بات کہو، یعنی اشارتاً بات کہنے میں کوئی حرج نہیں، یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کی طرف توجہ کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم ان سے بھلی بات بولا کرو کہ ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ تم کیا ارادہ رکھتے ہو۔ عقد نکاح جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے پختہ نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کے اندر کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اللہ سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور علم والا ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا۔ آیت نمبر 236: اور اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دو۔ یہ آیت کریمہ اس بارے میں ہے کہ جب بعض اوقات والدین بچپن ہی میں نکاح کر دیتے تھے، اور جب جوان ہوئے نہ ملاقات ہوئی نہ حق مہر مقرر ہوا، تو تم اگر طلاق دینا چاہو تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن جو عورت تمہارے نکاح میں اتنا عرصہ رہی، اس کو دستور کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے کر آزاد کرو۔ خوشحال شخص اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنے انداز سے دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ آیت نمبر 237: اور اگر تم ایسی عورت کو طلاق دو جس کو تم نے چھوا تو نہیں مگر مہر مقرر ہو چکا تھا، تو آدھا مہر تو لازماً دینا ہے، اور اگر عورت خود معاف کر دے تو الگ بات ہے، یا وہ شخص معاف کر دے یعنی پورا دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ نکاح کی گرہ تو مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر پورا مہر دے دے تو تقوی کے بہت نزدیک ہے۔ تمہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 238: نمازوں کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد رکھو، مجھ سے ڈرتے رہو، تو نماز ان چیزوں کو تازہ کرتی ہے، اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو دہراتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور حفاظت کرو بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی، یعنی عصر کی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو، یعنی رکوع و سجود نہایت عاجزانہ ہوں، اور قیام بھی نہایت عاجزی اور ادب کے ساتھ ہو، پتہ چلے کہ ایک عاجز بندہ اپنے اللہ کے حضور باادب کھڑا ہے۔ آیت نمبر 239: اور اگر تم خوف میں ہو یعنی جنگ کی حالت میں ہو، دشمن پیچھا کر رہا ہے، اگر نماز کے لیے رکے تو دشمن قریب آ جائے گا، تو پیدل چلتے ہی نماز پڑھ لو، اور اگر سواری پر ہو تو سواری پر ہی نماز پڑھ لو، اور جب تم امن میں ہو اللہ کا ذکر
کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، یعنی جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سکھایا اور وہ اللہ کے سکھائے ہوئے تھے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی، پہلے دن اول وقت میں اور دوسرے دن آخری وقت میں، کہ ان اوقات کے درمیان نمازوں کے ٹائم ہیں، اور یہ بات پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ آیت نمبر 240۔ اور جو لوگ فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویوں کو سال بھر فائدہ اٹھانے دیا جائے اور ان کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ یعنی ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی 4 بیویاں تھیں، ایک کی اولاد بھی تھی اور باقیوں کی اولاد نہیں تھی۔ اب جس کی اولاد تھی اس کے بچے تو اپنی ماں کو روک لیں گے اور دوسریوں کو عدت پوری کرنے کے بعد نکال دیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ مرنے والا لازماً اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائے۔ یہ وصیت اس وقت لازم تھی جب وراثت کا قانون نہیں آیا تھا، لیکن جب وراثت کا قانون آ گیا تو پھر اس وصیت کی حیثیت ختم ہو گئی۔ ہاں، اگر وہ خود اپنی عدت پوری کر کے نکل جائیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی کریں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 241۔ اور طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے کہ جب تک وہ عدت میں ہیں ان سے بھلائی کا سلوک ہو۔ آیت نمبر 242۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 243۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی بنی اسرائیل کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ جب تک اسے کھولا نہ جائے تو اس آیت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو تو قوم چونکہ غلامی کے دور سے گزر کر آئی ہوئی تھی، غلامی ان میں رس بس چکی تھی، تو قوم نے کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ 300 سال گزر گئے، غلامی والی نسل ختم ہو گئی، پھر نئی نسل آ گئی جو صحراؤں میں پلی بڑھی تھی، تو انہوں نے پھر حضرت یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں جنگ کی اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں مار دیا پھر زندہ کیا۔ یہ فعلاً بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مار کر پھر زندہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ بعید نہیں۔ اور محاورتاً بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ضمیر مردہ ہو گئے تھے، پھر ان کے ضمیر کو جگایا، انہیں زندہ کیا اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ آیت نمبر 244۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ابھی چونکہ جنگ بدر کا مارکہ قریب آ گیا ہے، قریب جنگ ہونے والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار فرما رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔